بہت شکریہ صبح مشتاق. Now I will request ڈاکٹر عدنان طارق ٹو سے سم تھنگ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر فراز انجم صاحب آپ کا. سب سے پہلے تو شکریہ اس بات کا ڈاکٹر محبوب صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا اتنے اچھے انٹلیکچوئل فورم پہ. اچھا سر ایسا ہے کہ اب اتنی اچھی انٹلیکچوئل ڈسکشن کے بعد میرے پاس اب تھوڑی پوائنٹس کم ہیں اور میرا خیال ہے گرمی کی شدت جتنی بڑھ رہی ہے تھوڑی بات کرنی ہونی چاہیے. اس میں میرے نزدیک جو سب سے امپورٹنٹ کویشچن ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جاننا چاہیں کہ آخر جناح کا ویژن آف پاکستان کیا تھا 47 سے پہلے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان قرارداد لاہور منظور ہوتی ہے اور 3 جون 1947 کو بالآخر کانسٹیٹیوشنل طریقے سے دو ملکوں کے بنائے جانے کا اعلان کر دیا جاتا ہے. تو اس تمام ڈیوریشن کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ پبلک فورم میں پبلک اسپیئرز میں موب کے سامنے اسپیچز کرتے ہوئے پریس کے سامنے وہ پاکستان کے قیام کی بات کر رہے ہیں. مگر دس از امپورٹنٹ ٹو نو کہ کیا انہوں نے کبھی آن ٹیبل کبھی انہوں نے پاکستان کی ڈیمانڈ اس طرح سے سیریسلی پٹ اپ کی ہے. میرا کہنے کا مقصد ہے کرپس مشن کے حوالے سے, ویول پلان کے بارے میں, شملہ کانفرنس کے بارے میں, کیبنٹ مشن کے بارے میں. یہ پوائنٹ اپیرنٹلی اٹ سیمس ٹو بی کریٹیکل کہ بھائی شاید جناح صاحب جو ہیں وہ پاکستان نہیں بنانا چاہتے تھے کیونکہ یہ اوپینین تو 2-3 بڑے اسٹرانگ اسکالرس کی جانب سے پروپاؤنڈ ہو چکی ہے اور بڑی کنٹراورشل ہے. میں اس اوپینین کو بورو بالکل نہیں کر رہا ہوں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناح صاحب جو تھے قائد اعظم صاحب وہ پاکستان موومنٹ کو لیڈ کر رہے تھے اور سب کانٹیننٹ کے مسلمس کے لیے ایک پولیٹیکل سیف گارڈ آن دی فیڈریشن آف فیڈرل لیول آف انڈیا پہ وہ اس کو لے کے چلنا چاہ رہے تھے. لیکن پاکستان بنانا چاہتے تھے وہ انڈیڈ, لیکن ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ 47 کے اندر پاکستان بن جائے گا. لہٰذا 47 کا جو ایئر ہے جیسا کہ وہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر طاہر کمال صاحب نے بھی ایک موقع پہ یہ بات کی ہے کہ 47 کے ایئرس کے اگر حالات و واقعات کو دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ حالات و واقعات آگے نکل گئے ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح پیچھے رہ گئے ہیں. تو اس بات سے صرف یہ کلیئرٹی سامنے آتی ہے کہ جناح صاحب کے سامنے پاکستان کا حصول ایک مقصد کے طور پہ موجود تھا مگر وہ اس میں ٹائم باؤنڈ نہیں تھی اور ٹائم کی کسی شارٹ ہونے کی وجہ سے 47 کے ایئر تک ہمیں ان کی اسپیچز کے اندر پبلک فورم پہ کر رہے ہیں یا جہاں پہ بھی کر رہے ہیں ان کے اندر ہمیں ایک اسٹیٹ کی انڈر پننگز نظر نہیں آتی ہیں اور یہ ان کا فالٹ نہیں ہے, یہ ان کے اوپر کرٹیک نہیں ہے. ان کا جو اصل کنٹریبیوشن ہے وہ پولیٹیکل فیلڈ کے اندر ہے. انہوں نے پاکستان بنایا, جس طرح سے انہوں نے ہمیں ایڈوکیٹ کیا پاکستان سیپریٹ ہوم لینڈ کے لیے, وہ ان کا ایکچوئل کنٹریبیوشن ہے. تو ایک پوائنٹ تو یہ امپورٹنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو 11 اگست کی اسپیچ ہے جو بڑے عرصے سے رائٹسٹ اور لیفٹس کے درمیان ڈبیٹ آف کنٹروورشی رہی ہے اور ابھی تک اس کی صحیح انٹرپریٹیشن سامنے نہیں آ سکی ہے. 11 اگست کی اسپیچ کے بارے میں چودھری خلیق الزمان نے اپنی کتاب پاک ٹو پاکستان میں جو 1961 میں پبلش ہوئی ہے اس کتاب کے اندر انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 11 اگست کی اسپیچ کا تعلق ریلیجس بگوٹری یا اسٹیٹ کی سیکولر نیچر کے ساتھ پرائمریلی نہیں تھا بلکہ اس کا تعلق اس بات کے ساتھ تھا کہ 3 جون 1947 کو جب پاکستان کا قیام کانسٹیٹیوشنلی اپروو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یو پی کی جو مسلم لیگ ہے وہ بہت پریشان تھی اور یو پی کی مسلم لیگ کے جتنے بھی ان کے جو ممبرس تھے اسمبلی کے وہ قائد اعظم سے بار بار مل رہے تھے اور ان کو لگ رہا تھا کہ یو پی اگر پاکستان میں نہیں آئے گا جو کہ نہیں آنا تھا, ان کو پتا تھا کہ نہیں آئے گا, تو وہ ہاسٹیج پاپولیشن کی تھیوری کی وجہ سے بہت پریشان تھے. تو ان کے قائد اعظم سے ملاقات کرنا اور ان ریزرویشنس کو ان کے سامنے پیش کرنا قائد اعظم کے لیے کافی پریشانی کا باعث بنا. اسی پریشانی کے قائد اعظم بھی نہیں چاہتے تھے کہ ٹرانسفر آف پاپولیشن ہو. اسی وجہ سے انہوں نے 11 اگست کی اسپیچ کے اندر جب یہ بات کی ہے کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور باس ٹو یور ٹیمپلز اور بزنس آف اسٹیٹ جو ہے اس کا تعلق کسی ریلیجن کے ساتھ نہیں ہوگا. اس کا تعلق یو پی کی پیکیولر اینڈ پرٹیکولر پولیٹیکل سچویشن جو ایمرج کرتی ہے 3 جون پلان کے بعد اس کے ساتھ. اس کا تعلق اسٹیٹ کی کہ اس سبجیکٹ آف کویسچن کے ساتھ نہیں ہے جو 47 کے بعد پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ کو کیسا بننا چاہیے, سیکولر ہونا چاہیے یا ریلیجس ہونا چاہیے. اور تیسرا اور آخری پوائنٹ میرا یہ ہے کہ سیکولرزم کا جو ورڈ ہے, کی جو ٹرم ہے, یہ یورپ کے اندر کسی اور معنوں میں استعمال ہوتی ہے, اس کی ایٹیمالوجی اور ہے, وہاں پہ اس کا ایولیوشن اور طرح سے ہوا ہے. ہمارے ہاں یہ پولیٹیکل امپائرڈ ہے. ہم سیکولر ہونے کو دونوں سائڈ پہ, ایک جو سائڈ سیکولر ہے لیفٹ کے لوگ ہیں وہ سیکولرزم کے بارے میں بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ یہ اینٹی ریلیجن نہیں ہے, اور جو ریلیجس جو رائٹسٹ ہیں وہ سیکولر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ریلیجن کو شیڈو کرنے کا نام ہے, یہ ایکچولی اسلام کو انڈرمائن کرنے کا نام ہے. تو ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ کنسنسس نہیں ہو پا رہا ہے آئیڈیالوجیکل لیول پہ.
وگرنہ رضا تیمور صاحب نے بات کہہ کے مکمل کر دی ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ ایک ماڈرن نیشن اسٹیٹ ہے اور جہاں کا پبلک اسپیئر جو ہے وہ ٹریڈیشنل ہے. میرا خیال ہے کہ ان کی اس بات کے بعد مزید کوئی انٹرپریٹیشن اس وقت نہیں ہے. تھینک یو سر. بہت کچھ کہا جا چکا ہے اور میں یہاں پر سیکھنے کے لیے آیا تھا. یہ فراز صاحب کی محبت ہے کہ انہوں نے یہاں پر بٹھا دیا اور بہت کچھ کہا جا چکا ہے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کے لیے کوئی کچھ نہیں بچا تو میرے لیے تو کچھ بھی نہیں بچا. تو میں کچھ معصومانہ سے سوال ہیں اور سیکھنے کے لیے ظاہری بات ہے ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. کچھ معصومانہ سوالات کے ساتھ پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم میں سے ہر کوئی اسلام کی بات کرتا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے اسلام کا سب سے زیادہ ہم کیئر ٹیکر ہیں اس دنیا میں اور ہم اسلام کی بات کرتے ہیں. ہم جناح کی بھی بات کرتے ہیں اور جناح کی اسلامک آئیڈیالوجی کی بھی بات کرتے ہیں. ہم پاکستان کی بھی بات کرتے ہیں اور پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی کی بھی بات کرتے ہیں اور پھر اس بات پہ بھی آ جاتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا کویشچن ہے جو کہ فراز صاحب نے بہت امپورٹنٹ ایک کویشچن ڈالا کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ جو جناح کا ویژن اس کے ساتھ ہوا کیا. اس پر بھی بہت زیادہ بات ہوتی ہے, بہت زیادہ سیمینارز ہوتے ہیں, بہت زیادہ اسکالرز نے لکھا ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں ہم بنیادی طور پر سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جو پرسپیکٹو ہمارا ہے ہم اسی کو ہی اپلائی کریں گے, اسی کے طریقے سے ہی سمجھیں گے اور اسی کو ہی لڑائی کے لیے استعمال کریں گے کہ جی میرا آرگومنٹ ٹھیک ہے آپ کا آرگومنٹ ٹھیک نہیں. تھوڑا سا یہ ایک بیہیویئر ہے جو کہ پاکستان کی ایک انٹلیکچوئل ہسٹری میں کیونکہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہت زیادہ یعنی پولیٹیسائز رہا ہے, ہمارے پروفیسرز, ہمارے ٹیچرز, ہمارے اسٹوڈنٹس, تو اس میں یہ ایک ایشو ہمیں اب دیکھنے کو ملتا ہے. اب ہم واپس جاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے, یعنی جو جناح نے آئیڈیا اسلام کا لیا. چلے ہم یونیورسل اسلام کی بات نہیں کرتے, ہم تیزی کے ساتھ واپس آتے ہیں انڈیا کی طرف کہ انڈیا کے اندر اسلام اور پھر جناح نے اسلام کو کیسے سمجھا اور پھر آئیڈیا آف پاکستان کی طرف لے آ کر ایک اٹانومس انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ جو ہے ہمیں دی. دیکھیں اسلام اب اس پر اتفاق ہم کریں یا نہ کریں, ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم کے دور سے اسلام کی جو انٹرپریٹیشن دی جاتی رہی, بڑی تفصیلاً تیمور صاحب نے باتیں کی کہ اسلام کی پولیٹیکل شیپ کیا ہے یا اسلام اور پالیٹکس کس طرح ہے. ڈفرینٹ اسکالرز میرا خیال ہے کہ آج تک ہمارا کوئی ایسا سگنیفیکنٹ یعنی تھیولوجین نہیں ہے کہ جو کہ اسلام اور پالیٹکس کا آئیڈیا پریکٹیکل وے میں بتا سکا ہو. ہم مودودی صاحب کی بات بھی کریں گے, ہم احرار کی بات بھی کریں گے, ہم خمینی کی بھی بات کریں گے, لیکن خمینی نے ایران میں وہ پریکٹیکل آئیڈیا دیا لیکن اس کو سب یعنی وہ آئیڈیا جو سب ماننے کے لیے تیار ہوں, آئیڈیاز سب نے دیے ہیں لیکن پریکٹیکلی اس کی امپلیمنٹیشن کوئی راضی نہیں ہے. پوری مسلم امہ اس چیز پہ راضی نہیں ہے. مودودی پہ آپ کو اختلاف ہوگا, خمینی پہ آپ کو اختلاف ہوگا, سو فار اینڈ سو. اب واپس چلتے ہیں جناح کی طرف کہ جناح کا آئیڈیا آف اسلام, میرے بہت معزز دوستوں نے جناح کے آئیڈیا آف اسلام کو سیکولر بھی اور جناح کے آئیڈیا آف اسلام کو اسلامک آئیڈیا کے اسلامک اسٹیٹ کی صورت میں بھی اور بہت زیادہ بات ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام کے اندر قیاس بھی ہے, اسلام کے اندر اجتہاد بھی ہے. اسلامک جورسپروڈنس قیامت تک کے لیے بتا دی گئی ہے کہ دیکھیں ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم کے دور میں یہ معاشرہ تھا, ضروری نہیں کہ یہ معاشرہ ایز اٹ از قیامت تک بھی چلے, اس میں چینجنگز آئیں گی ہر منٹ اور سیکنڈ کے بعد آپ کا معاشرہ چینج ہوتا ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ آپ سے اگلی جنریشن جو ہے وہ اس پر ظلم نہ کرو, اس کو اپنی طرف نہ والدین سے بنیادی طور پر کہا کیونکہ وہ اگلی نسل جو ہے اپنے زمانے میں پیدا ہوئی ہے اور اس کو اس مطابق چلنے دو. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نہ اجتہاد کو سامنے رکھا, نہ ہی ہم نے قیاس کو سامنے رکھا, جو اسلامی جورسپروڈنس کی جو چیزیں کہ جس میں ہم نے بیٹھ کر ایک جو نیا ایشو آنا ہے اس پر ہم نے بات کرنی ہے. اب جناح کی طرف آتے ہیں یا تھوڑا سا ہم جناح سے پہلے بھی چلے جاتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی کہ 1000 ایئر سے آپ اکٹھے رہ رہے ہیں اور آپ کو مطلب آپ جی نیا علیحدہ پاکستان اور ایک قوم بنانا چاہتے ہیں. 1000 ایئر سے تو آپ مطلب آپ اکٹھے رہ رہے ہیں. یا آپ سر سید احمد خان کی طرف چلیں ان کو دیکھ لیتے کیونکہ یہ ڈفرینٹ زمانے کے لوگ ہیں. ہم چونکہ آئیڈیالوجی آف پاکستان ان سے ٹریس کرتے ہیں.
2 آنکھیں ہیں، خوبصورت آنکھیں ایک دلہن کی، اور وہی سر سید جو ہے بیٹھ کے مسلم نیشنلزم کی جو ہے وہ آپ کو ابتدائی طور پر آپ بات کر رہے ہیں۔ اقبال کو کیا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اور 1930 میں خطبہ الہ آباد پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر جناح کو کیا تھا، پوری مطلب آپ کی جو ارلی ٹریننگ ہے وہ کانگریس کی، آپ جو پولیٹیشینز ہیں ان کے ساتھ ہے، وہاں سے ٹریننگ انہوں نے لی، پارسی ریپریزنٹیشن ہے ساؤتھ بمبے کے اندر۔ کیا تھا جناح کو، ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ جناح جو ہے 2 نیشن سے 1 نیشن کی طرف آئے ہیں؟ اچھا، اب یہ چیزیں تو ڈیفینیٹلی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ ایک ایکسکلوسیو بیہیویئر ہے کانگریس کا، جو کہ انہوں نے ڈفرینٹ فیزز میں ڈفرینٹ مسلم لیڈرشپ کے ساتھ رکھا، اور جس کا رسپانس 2 نیشن سے 1 نیشن کی طرف فیلنگ کی صورت میں آیا، ایک آئیڈینٹی کی صورت میں آیا، ایک فیز کی صورت میں آیا۔ اب جناح کی جو لائف ہے، جناح کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو جناح ڈیفینیٹلی تو انٹلیکچوئل نہیں تھے۔ جناح نے جو آئیڈیا آف پاکستان دیا اس کو بہت زیادہ کہ تھیورائز نہیں کیا۔ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں سیم اسی چیز کو لے کر تھیورائز کیا، انٹلیکچوئل وے پہ لے گئے، لیکن جناح نے نہیں کیا۔ وہ ایک شریف المجاہد صاحب آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن آف پاکستان میں یہ بات کلیئرلی کہتے ہیں کہ جناح نے جان بوجھ کے، کیونکہ ہی واز ایٹ دی اینڈ ہی واز اے لائر، انہوں نے اپنا کیس سمپل انداز میں، جو کہ عام اور پولیٹیشین بھی تھے، عام انداز میں عام لوگوں کو سمجھ میں آئے، اس طریقے سے پیش کیا۔ اچھا، اب آئیڈیا آف پاکستان جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آئیڈیا آف پاکستان ظاہر بات ہے سیکولر فائٹ بھی ہے، تھیولوجی بھی کی بھی فائٹ ہے کہ جی اسلامک اسٹیٹ، جو کہ احرار بھی طاولہ شاہ بخاری بھی کر رہے ہیں اور مودودی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ایون یعنی آپ یہ دیکھیں کہ چاہے ابوالکلام آزاد ہے، چاہے طاولہ شاہ بخاری احرار کے، چاہے علامہ مشرقی ہے اور مولانا مودودی ہے یا حسن مدنی ہے، مطلب سوائے اشرف علی تھانوی اور شبیر عثمانی کے کوئی آپ کو جناح کے ساتھ کھڑا ہوا نظر نہیں آتا۔ ان کی مسلم نیشنلزم کی انٹرپریٹیشن جناح کی مسلم نیشنلزم کی انٹرپریٹیشن سے مختلف ہے، اور ایسے نہیں کہ انہوں نے فیلڈ میں جناح کو ٹف ٹائم نہیں دیا، نہیں، وہ تھیولوجی بھی مضبوط سے جناح سے، اور لوگوں کو بھی اپنے پاس کر رہے تھے، یعنی پالیٹکس تو وہ بھی کر رہے تھے، فیلڈ میں وہ بھی موجود تھے، لیکن کیا ایسا تھا کہ مسلمانوں کی میجورٹی جو ہے وہ جناح کی بات سنتی ہے۔ اور وہ جناح کون ہے؟ جناح پیدا اسماعیلی گھرانے میں ہوتا ہے، ایجوکیشن ساری لندن، آپ دیکھیں کہ اردو تک بولنی نہیں آتی، جب انڈیا میں آتے ہیں تو اپنی ایک اپنی گورا ٹچ کے ساتھ جو ہے یہاں پر انٹر ہوتے ہیں۔ 40s تک ان کی کوئی بات نہیں سنتا، 1940 تک ان کی کوئی پولیٹیکل ایز اے پولیٹیکل پارٹی یا جناح کی اپنی پرسنالٹی وہ اتنا نہیں ان ہوتی، لیکن کیا تھا کہ 1940 سے آن ورڈ 7 سالوں میں 47 تک جناح نے وہ کیا جو کہ ہسٹورینز انٹلیکچوئلز اس بات کو مانتے ہیں کہ جناح ڈڈ یونیک، ٹھیک ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، بات ویژن جناح کے ویژن کی کر کے پھر ہم آگے آتے ہیں۔ دیکھیں جس طرح بات کر رہی تھی کہ میری کولیگ کے جناح ڈیفینیٹلی پلورلسٹک سوسائٹی کی بات کر رہے تھے، میں اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ پڑھے لکھے ہیں اور پلورلسٹک سوسائٹی کا معنی آپ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں انسان کی شناخت ایک مذہب سے، صرف مذہب سے نہیں ہوتی، انسان باپ کی صورت میں بھی ہے، انسان ہسبینڈ کی صورت میں بھی ہے، انسان ایک ٹیچر بھی ہے، انسان کے ڈفرینٹ فیزز ہیں۔ اور امرتیہ سن بہت اس حوالے سے بہت زیادہ ڈیٹیل میں لکھتے ہیں کہ ہم نے جو ریڈکشنزم ہم کرتے ہیں انسان کے ساتھ، کہ اس کو صرف اور صرف مذہب کے اوپر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ جی ہاں تمہاری آئیڈینٹی صرف یہی ہے، مذہب سے ہٹ کر نہ تمہارا کلچر ہے، نہ تمہاری لینگویج ہے، نہ تمہاری پالیٹکس ہے، نہ اب پھر اس پہ آ کر مذہب میں بھی پرابلمس کریٹ کر دیتے ہیں کہ مذہب جب ہم ہر چیز پر خدا کے ساتھ ہر چیز کو ملا رہے ہیں، کائنڈ آف نعوذ باللہ لڑائی کروا دیتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی چیز کا مذہب کے ساتھ سامنے کرتے اس کی لڑائی کروا دیتے ہیں، ہم اس کو ایک پلورلسٹک وے میں نہیں دیکھتے، تو پھر مذہب کی بھی یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ ڈیفینیٹلی پھر آپ مذہب پر آسانی کے ساتھ بات کرنا اب آسان نہیں ہے، میں ایزیلی بات نہیں کروں گا۔ جناح نے کلیئرلی پلورلسٹک سوسائٹی کا آئیڈیا رکھا، جس میں ماڈرن یہ یہاں پر شریف المجاہد صاحب کا جو آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن آف پاکستان، میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی کو پڑھنا چاہیے، جس میں انہوں نے شریف المجاہد صاحب ایک ایسی ہستی ہیں جن کے بارے میں مطلب ایسی کریڈیبلٹی ہے کہ جو مطلب میں نے اب جناح کو نہیں دیکھا اور میں بات کروں جناح کے اوپر تو آپ شک کریں گے۔ شریف المجاہد پاکستان موومنٹ کو بھی، جناح کو بھی، اور جو آرکائیوز کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ان کی رائٹنگز ہیں، ظاہر بات ہے اب ان کے اوپر ایز اے ہسٹورین کریڈیبلٹی، اور یہ ان کے آرگومنٹس ہیں
کہ جناح واز ویری کلیئر اباؤٹ ویژن فار پاکستان. مسلم نیشنلزم پلورسٹک آئیڈیاز پر بیس کرتا تھا, اور اسلامک جو انہوں نے بات کی اسلامک سوشلزم. لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی. اسلامک سوشلزم کے اندر کیا؟ ایکوالٹی, فریٹرنیٹی, ٹھیک ہے, جس کے اندر ہندو ہی رہے گا, مذہب کی بیس پر آپ اس کے اوپر اس کو غیر انسان بنا کے آپ اس سے نفرت. دیکھیں جناح کے پاکستان میں یا جناح کے آئیڈیا میں ہندو سے نفرت نہیں ہے, ہندو انسانوں سے پیار ہے, جس میں ظاہری بات ہے 11 اگست کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم یہ بہت امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے, اور ظاہری بات ہے اس میں جناح ایکوالٹی کی بات کر رہے ہیں, ایکوالٹی اور فیئر پلے, جسٹس, اسلامک سوشلزم, ان سب کی باتیں کرتے ہیں اور بڑی کلیئر ہے. ہم نہیں سمجھتے یہ اور ایشو, اور انفارچونیٹلی ہماری بہت بڑی تعداد خاص طور پر نوجوانوں کی, یوتھ, کیونکہ یوتھ میں ہم شامل تو نہیں, آپ لوگ یوتھ میں شامل ہیں, ہمیں تو ان کی محبت ہے بٹھا دیا ایز اے یوتھ, لیکن یوتھ ہی سمجھنے کو تیار نہیں کہ کیا ہے اس جماعت اسلامی کی بات سننے کو. اوکے جی, اسلام جناح کا ویژن آف پاکستان یہ ہے, اسلام ہے. اچھا جی, آپ نے کویشچن ہی نہیں کرنا کیونکہ اسلام آ گیا, جناح آ گیا. آپ نے نہیں دیکھنا کہ اوور آل ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی کیا ہے. جناح کی سوسائٹی دیکھیں, جناح کی اپنی سوسائٹی, مطلب جناح ایسٹ اور ویسٹ کی اس میں نہیں پڑے, اور جناح میں اتنا کیلیبر تھا سر کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جناح کا جو انڈرسٹینڈنگ آف اسلام جو تھی وہ بس سادی سی تھی. نہیں, ڈاکٹر سکندر حیات میرے استاد محترم, وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ غلط ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جناح نے اسلامک ہسٹری کو نہیں پڑھا تھا. لا کرتے ہوئے, لا کو پڑھتے ہوئے اسلامک جورسپروڈنس کا کورس ہے جس کو آپ لا کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. تو جناح کی جو اسلامک ہسٹری کی اسٹڈی تھی وہ بہت وائڈ تھی, اور جناح کی جو کوٹیشنز ہیں, جناح کی جو تقریریں ہیں, وہ اس چیز کا ایک واضح ثبوت ہے. جناحزم, ڈیئر کولیگز, ڈیئر اسٹوڈنٹس, میری جو سمجھ میں آیا ہے کہ جناح کا جو ویژن ہے وہ جناحزم ہے, وہ جناح کا اپنا ویژن ہے. آپ اسے اسلامک سوشلزم نہیں کہہ سکتے, آپ اسے اسلامک تھیولوجی کا کہ جی وہ اسلامک تھیولوجی کی طرف نہیں. جناح نے, آپ جناح کی ریڈنگس کو, جو اسپیچز کی بات ہو رہی تھی, اسپیچز کو اگر پڑھیں تو جناح کی اسپیچز کے اندر جو اجتہاد کی بات ہے وہ آپ کو ریفلیکشن بڑی کلیئرلی نظر آتی ہے اگر آپ اجتہاد کریں تو. دیکھیں, آپ کو فنڈامنٹلسٹ نہیں رہنا ہمیشہ. مذہب جو ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کے دور سے سٹارٹ ہوا, اب تک ہم نے اس میں ڈیفینیٹلی اجتہاد کرنا ہے. ہمارے جو نیو ایشوز ہیں ان کو ہم نے انٹرپریٹ کر کے اسلام کو سمجھنا, اور جناح نے سمجھا اور جناح نے ایک ویژن دیا. اب آج پاکستان کی, بس میں ختم کروں گا, آپ لوگوں کے کافی ٹائم ہو گیا ہوا ہے. دیکھیں, جناح کے ویژن جو کہ انہوں نے ایکوالٹی, فریٹرنیٹی کی بات کی, اور جناح کا پوسٹ پارٹیشن جو ویژن ہے پاکستان کے بارے میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا, اور اس پر سب ایگریڈ ہیں. اور وہ میرا خیال ہے کہ پاکستانی نیشنلزم اور آئیڈیالوجی آف پاکستان کو ذرا فرق حیثیت کے ساتھ دیکھنا چاہیے, کیونکہ اس وقت پری پارٹیشن اور حالات تھے, پارٹی اور تھی, لیڈرشپ اور تھی, آپ کے ساتھ فیلڈ میں اور لوگ تھے. اب جب پوسٹ پارٹیشن حالات آئے ہیں اس میں آپ نے اسٹیٹ کو کیسے لے کر چلنا ہے, وہ جنہوں نے 1 سال کے عرصے میں بڑا کلیئرلی ڈفرینٹ اسپیچز میں بتا دیا کہ اسٹیٹ کو کس طریقے سے لے کے اب ہم نہ سمجھے یہ ہمارے ایشو, اور ہم نے پریکٹیکلی بھی کرنا شروع کر دیا معذرت کے ساتھ لیاقت علی خان کے دور سے ہی. آبجیکٹو ریزولوشن, ٹھیک ہے, لیاقت علی خان اسلام کو سائڈ پہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اسلام اور اسٹیٹ تھوڑا سا ہٹ کے ہیں, لیکن آبجیکٹو ریزولوشن میں آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد 1958 تک آپ کو کچھ نہ کچھ ایک ریپرزنٹیشن نظر آتی ہے پاکستانی نیشنلزم کی, یعنی بنگالیوں کو آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, آل دو کہ اٹ وازنٹ آئیڈیل. 58 کے بعد وہ چیز بھی آپ کی ختم ہو جاتی ہے. اور دیکھیں کہ پوسٹ کالونیل سوسائٹیز میں بنگلہ دیش ایک واحد ایگزامپل ہے کہ لیس دین کوارٹر آف اے سینچری آپ سے علیحدہ ہو رہا ہے. کوئی ایسی مثال آپ کو نہیں ملتی ہے, اور کس کی بیس پر, مذہب کی بیس پر نہیں, زبان کی بیس پر. کیا ایشو تھا, نیشنلٹی کی بیس پر. اور اس کے بعد پھر آپ ملٹری ڈکٹیٹر کا دور جو ہے وہ, اور سب سے زیادہ جو کام مطلب آپ کو پاکستانی نیشنلزم کا ڈسٹارٹ ہوتا نظر آتا ہے وہ ضیاء الحق کے دور میں. معذرت کے ساتھ بہت سمپتھائزر ہماری سوسائٹی میں موجود ہے, لیکن ضیاء کے دور میں نظر آتا ہے جو ایک پلورلسٹک سوسائٹی جناح کی تھی. ضیاء پلیڈ ویری پویٹل رول ٹو کنکلوڈ دیٹ. اور اس میں آپ بات ختم کرتے ہوئے آخر میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں
اس میں ملٹری کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور باہر ڈالا کھڑا ہو اور ساتھ ہی جو ہے وہ میں چلا جاؤں یا میں کسی اپنے یہ تو بہت بہادر آفس میں میرے کوئی چیز نہ پڑی ہو جو کہ بعد میں جو ہے میرے پرابلم ہو جائے. لیکن بہرحال ملٹری بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بیوروکریسی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جوڈیشری بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور کامنرز مطلب جن کو فالو کرنے مطلب جنہوں نے کامنرز نے فالو کرنا تھا لیڈرز کو, ٹھیک ہے, ان کی کیا صورت حال ہے. میرا خیال ہے کہ آئی کانٹ کلیم کہ بلاول بھٹو زرداری could be my leader seriously, مریم نواز شریف could be my leader, no way. آپ جو اسلام کی بات کرتے ہوئے تسبیح بات کی عمران خان کی, could be my شروع میں اسٹوڈنٹ لائف میں جب قائد اعظم یونیورسٹی میں تھا he could be my leader, but seriously I am disheartened right now, could be my leader, no way. اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ میں ویسے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کو سلوشن تو نہیں دینے کے لیے آیا, لیکن چونکہ فراز صاحب کا یہ ہے کہ جی کیا ہے, اور وہ یہی ہے کہ جنہا کو آخری بات کرتے ہوئے آخری سینٹینس کرتے ہوئے کہ جنہا کو جتنا سمجھ سکتے ہیں سمجھے, آپ کے پاس سلوشن آتے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ خضر. ناؤ آل دی پارٹیسپینٹس ہیو گیون دیئر ویوز. اب ہاؤس جو ہے نا وہ ڈسکشن کے لیے اوپن ہے, کچھ کویشچنز آنسر کے لیے, اور میں درخواست کروں گا غازی محمد عبداللہ صاحب سے کہ وہ اس ڈسکشن کے جو فورم ہے اس کو ذرا کنڈکٹ کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر فراز, اور خاص طور پہ میں نے ذاتی طور پہ اس علمی گفتگو سے بہت زیادہ سیکھا, بہت کچھ نئی چیزیں, مختلف نوعیت کے جو امکانات اور مسائل اور اہم جو نکات تھے ہمارے ان نوجوان اسکالرز نے. میں فیس بک پہ پڑھ رہا تھا کہ ہمارے کچھ دوستوں کو اعتراض تھا کہ نوجوان ہسٹورینس کو کہا گیا ہے, تو سچی بات ہے میں اندر دل میں مسکرا رہا تھا کہ میں خود کو نوجوان سمجھتا, تو ان کی تو ماشاء اللہ یہ زیادہ نوجوان ہے. تو اٹ واز ونڈرفل. ان فیکٹ بہت اچھا ان لوگوں نے رضا تیمور صاحب, ڈاکٹر غلام شبیر صاحب, عدنان صاحب اور میڈم صبا یا صبا انہوں نے غلط بولا تھا, تو صبا مشتاق صاحبہ اور خضر ماشاء اللہ ہم جانتے ہیں, آل آف دیم دے آر ویری ٹیلنٹڈ. اینڈ ان فیکٹ ایک چیز مجھے آج کی اس گفتگو سے بہت اچھی طرح سے واضح ہو چکی ہے کہ انشاءاللہ العزیز مایوس ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. تاریخ اور علم تاریخ کا مستقبل پاکستان میں روشن ہے, جہاں پہ سب سے اہم بات جو میں نے ذاتی طور پہ سیکھی ہے کہ ہم شاید جواز صاحب ہم اس دور سے بہت آگے آ چکے ہیں جب کبھی ایشیا سرخ اور ایشیا سبز پہ بڑی بڑی سخت قسم کی لڑائیاں ہو جاتی تھیں. اب میرا خیال ہے موسم بدل چکا ہے, بہت کچھ تبدیلیاں آ چکی ہیں کچھ ماحول میں, تو ہم لوگ یہاں بڑے کھل کے فوج کے حوالے سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں کیونکہ ہم سیکھ چکے ہیں کہ خلائی مخلوق کیا ہوتی ہے. تو اس دیکھیں موضوع بہت اہم ہے, یہ جو پیچھے بہت اہم موضوع ہے, یہ کوئی معمولی موضوع نہیں ہے. اور اس معاملے میں میں رضا تیمور صاحب کی بات سے تھوڑا اتفاق کرنا چاہوں گا. میں کوشش کر رہا ہوں اپنے آپ کو باندھ کے رکھوں کہ میں سوال کروں اور آپ لوگوں کو سوال کا موقع دوں, کچھ کم بات دوں. تو ان کی ایک بات جو ابتدا میں انہوں نے کہی تھی, میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑے حوصلے سے انہوں نے بعض تلخ باتیں جو ہیں وہ بتائی ہیں, اور آپ سب لوگوں کی جو گفتگو ہوئی ہے اگرچہ آپ نے ان سے اختلاف بھی کیا ہے, لیکن مجھے لگا کہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس پہ اس فورم کا کنسنسس موجود ہے. ایک بات یہ ہے کہ کوئی چیز تاریخ میں, معاشرے میں, انسانی معاشرے میں انڈسپینسیبل نہیں ہے. نظریات جو ہیں یہ بھی ایوالو ہوتے ہیں, ان میں کچھ چیزیں مبادیات ہوتی ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں وقت کے ساتھ حالات کے تحت امکانات بدلتے رہتے ہیں, جیسا آپ نے اجتہاد, قیاس اور اجماع کی بات کی. تو میرا خیال ہے قائد اعظم محمد علی جناح میری رائے میں یقیناً نہ وہ فقیہ تھے, نہ وہ عالم دین تھے, اور نہ ہی انہوں نے کبھی یہ کلیم کیا تھا. مجھے جو ذاتی طور پر سمجھ آئی ہے, قائد اعظم محمد علی جناح اپنے وقت کے بہت بڑے ایک سیاسی رہنما تھے, لیڈر تھے, پولیٹیکل اسٹیٹس مین تھے,
اور انہوں نے اپنے عہد کے تمام مسائل کو بڑے غور سے اور خاص طور پہ اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ انہوں نے سمجھا تھا. دو قومی نظریہ ایک حقیقت تھی اور اب بھی ہے. مسئلہ ہمارا پاکستانیوں کا صرف یہ ہے کہ دو قومی نظریے کو, اس کی اسپرٹ کو ہم نہیں سمجھ پائے. ہمارے پاکستانیوں کی عام اکثریت کا خیال یہ ہے کہ شاید دو قومی نظریہ یہ ہے کہ ہم بہت جلد لال قلعے پہ اپنا جھنڈا لہرانے والے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح اسی لیگیسی, اسی وراثت کے علمبردار تھے جس کی بنیاد حضرت مجدد الثانی نے رکھی تھی, جس کی بنیادوں میں پھر آگے جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آگے بڑھایا تھا, پھر سید احمد شہید کی تحریک جہاد, فرائضی موومنٹ, اور پھر بالآخر یہ ستارہ جو تھا یہ بہت بڑے ایک کہہ لیں کہ ایک ورلڈ ویو میں تبدیل ہوتا ہے, وہ ہے سر سید احمد خان. تو اب تک جو لیگیسی چل رہی ہیں ہم سر سید احمد خان کے ہی خان نعمت کے رضا خار ہیں. تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں یا جو ہمارے اختلاف یا اتفاقات ہیں یہ دراصل سر سید کے ہی کیے ہوئے ان کے چیزیں ہیں. علامہ اقبال جیسا بڑا عبقری وہ بھی اپنے آپ کو سر سید کی ہی لیگیسی سے وابستہ کرتے ہیں. میرا یہ خیال ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی طرف سے کوئی نئی بات نہیں کی تھی. اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ لے لیں کہ حیدرآباد میں بڑا جلسہ عام تھا اور پروفیسر احمد سعید مرحوم نے حیات قائد اعظم چند نئے پہلو میں اس کا بڑا تفصیلی حوالہ بھی دیا ہے کہ شفیع مرحوم, مولانا شفیع مرحوم جو معرف القرآن والے, یہ تقریر کر رہے تھے, مہمان خصوصی بھی تھے. تو بہت سارے علماء نے ان پہ اعتراض کیا کہ حضرت قائد اعظم جناح جو تھے وہ تو نیک ٹائی پہنتا ہے, وہ تو ایک انگریزی سوٹ پہنتا ہے, اس کا حلیہ جو ہے وہ کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ اس کا اسلام سے کوئی دور دور تک رہے, اور آپ عالم دین ہو کر آپ اس کو کیوں فالو کر رہے ہیں. اس پہ کافی لوگوں کو اس پہ اعتراض تھا. تو مولانا شفیع وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑا ایک لاجیکل آرگومنٹ دیا. انہوں نے کہا جب تم ٹرین پر سوار ہونے لگتے ہو تو کیا تم یہ دیکھتے ہو کہ ڈرائیور کا رنگ کیا ہے, اس کی نسل کیا ہے, اس کا حلیہ کیا ہے, اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے یا نہیں رکھی ہوئی ہے. تو یہ ایک بات کر کے انہوں نے ایک پورا آرگومنٹ بلڈ کیا اور پھر انہوں نے بڑے جوش سے کہا کہ میری رائے میں اس عہد کا سب سے بڑا جرنیل محمد علی جناح ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ وہی اس ٹرین کو کامیابی سے آگے پار لگا سکتا ہے. قائد اعظم نے ایک قانونی جنگ لڑی تھی, ایک آئینی جنگ لڑی تھی, اور اس کے وہ اپنے عہد کے سب سے بڑے ایکسپرٹ تھے. یہ ان کے مخالفین بھی مانتے تھے. انہوں نے بہت محنت سے, بڑی جانفشانی سے جو آرگومنٹ اس کے ساتھ وہ کمیٹڈ تھے. قائد اعظم نے نہ تو کبھی مذہبی بنیادوں پہ اس حوالے سے, ان کا مذہب کا جو تصور ہے آپ کی بات درست ہے کہ وہ مسلسل ایک سیکھنے کے عمل سے گزر رہے تھے. مثال کے طور پہ میں خاص طور پر ان دوستوں کو جو آج ہم میرے دوست احباب ذرا تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں, ہم جب شیعہ سنی کی بات کرنے لگتے ہیں کہتے ہیں نا کوئی بات نہ کرنا, یہ تو بھیڑوں کا چھتا ہے, اس میں ہاتھ نہ ڈالو. لیکن مجھے اس پہ کوئی ٹینشن یا خوف نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں آپ کو خود اپنے آپ پہ اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ آنیسٹی سے جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر آپ دوسرے کا نقطہ نظر بھی سنتے ہیں. قائد اعظم جناح کے حوالے سے ان کی بایوگرافیز بتاتے ہیں کہ خاص طور پہ یہ جو قیام پاکستان اور تحریک پاکستان کا زمانہ ہے, ان کی جو بیڈ ٹائم بکس میں ٹاپ 2 بکس جو تھیں وہ بڑی دلچسپ ہیں. بیڈ ٹائم بکس وہ ہوتی ہیں جو کہ آپ انسان نا دل سے ریلیکس ہو کے سونے سے پہلے پڑھ رہا ہوتا ہے اور بڑی دلچسپی لے کے پڑھ رہا ہوتا ہے. پہلی کتاب تھی سید امیر علی کی دا اسپرٹ آف اسلام, اسلام انہوں نے کہاں سے سیکھا. دوسری کتاب ذرا سنیے شبلی نعمانی کی الفاروق. اب ان دونوں کو دیکھیں, سید امیر علی جو تھے وہ ایک اہل تشیع سے ان کا تعلق تھا اور بڑے مستند اہل تشیع تھے, لیکن بڑے عالم تھے. ان کی کتاب بڑی اہم کتابوں میں شمار ہوتی ہے. الفاروق شبلی نے لکھی جو کہ اہل سنت والجماعت کا ایک نقطہ نظر اور اس اینگل سے وہ لکھی گئی تھی. لیکن قائد اعظم, میرا یہ خیال ہے, ہو سکتا ہے کہ میں درست نہ کہہ رہا ہوں, قائد اعظم خاص طور پہ 1927 کے سائمن کمیشن سے آگے وہ ان تمام ایشوز سے بہت بالا تر ہو چکے تھے. وہ خاص اپنے ایک
ان کی اپنی ایک پرسنالٹی کا ایولیوشن ڈیولپ ہو چکا تھا. ڈاکٹر سکندر نے بہت خوبصورتی سے اس چیز کو بڑی تفصیل سے بات کی. ان کا مذہب کے بارے میں تصور, سیکٹیرین ایشوز پر تصور, معیشت کے حوالے سے تصور, آئین سازی کے حوالے, مثلا آئین کا آپ دیکھ لیں, اس میں کوئی شک نہیں, شبیر صاحب نے اتنی مثالیں دی ہیں, اور بے شمار تقاریر, ان کے لیٹرز, صرف تقاریر نہیں ہیں, آپ ان کے لیٹرز کی بات کریں, ان میں جگہ جگہ قائد اعظم ایک ہی بات کرتے نظر آتے ہیں, اور ان میں کوئی جھول نہیں ہے, کوئی ارریگولیرٹی نہیں ہے, کنسسٹنٹ ہیں کہ یہ میرا کام نہیں ہے, یہ جو مجلس قانون ساز بنے گی وہ طے کرے گی کہ یہاں پہ کون سا نظام آنا ہے. لیکن انہوں نے اپنی ایک رائے دی تھی, یہ کوئی فیصلہ نہیں صادر کیا تھا, رائے یہ ان کی تھی, اور وہ کنسسٹنٹ تھی, اور وہ سمجھتے تھے کہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کا جو آئین بنے گا وہ کسی بھی اعتبار سے وہ 1400 سال 1300 سال پہلے والے آئین سے کوئی مختلف ہوگا, اسپرٹ وہی ہوگی. میرا خیال ہے جناب اسپرٹ کی بات کر رہے تھے. اسی طرح ایک جگہ پاکستان بننے کے بعد وہ جا رہے تھے تو راستے میں کہیں ایسے سائن بورڈ نظر آیا جس پہ قائد اعظم کی تصویر, اور اس پہ لکھا تھا شہنشاہ پاکستان, اور بڑا اس پہ اوپر وہ لکھا. قائد اعظم بڑے سخت ناراض ہوئے اور بڑا وہ مضطرب ہوئے, انہوں نے کہا نو اس کو اتاریں, مطلب پاکستان کوئی یہاں پہ کوئی بادشاہت نہیں ہے. تو بہت سارے ایسے حوالے ہیں, یہاں پہ مقصد بات کرنے کا نہیں ہے, لیکن کچھ سوالات ضرور ہیں, بہت سارے سوالات ہیں, اور سوالات یقیناً انسانوں کے بارے میں ہوتے ہیں. بہرحال ایک میں معذرت چاہوں گا, ہم گاندھی جی کو مہاتما کہتے ہیں, ہم سب کو کیا ایسا ہے, اس میں کیا حرج ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کہہ دیا جائے. ہم دوسروں کے لیے تو ہمارا دل بڑا درد اٹھتا ہے, وہ اچھی بات ہے, غلط نہیں ہے. قائد اعظم خود گاندھی کے حوالے سے بہت ایک مثبت سوچ رکھتے تھے, ان کے باہم تعلقات کو ایسے نہیں تھے کہ وہ لڑائی جھگڑا تھا, بڑے محبت والے تعلقات. تو قائد اعظم کی یہ بھی ایک پہلو ہے, جب ایک شخص جو ہے ہندو مسلم اتحاد کے لیے اپنی جان کی بازی تک لگانے کو تیار ہے. میرا خیال ہے ہندوستان کی اس دور کی تاریخ میں کوئی شخص ان کا مقابل نہیں ہے جس نے یونائٹڈ انڈیا کے لیے, ہندو مسلم اتحاد کے لیے اتنی سخت محنت کی. اس لیے جناب تھوڑا سا میری گزارش ہے کہ جب ہم کچھ اپنے جیسے ہندوستان کے ہیروز ہیں تو ہمارے بھی ہیروز ہیں, تو ہمیں ان پہ اختلاف بھی کریں, سارا کچھ کریں, اجازت ہے. میرا خیال پاکستان میں تو سب سے زیادہ اجازت ہے کہ ہم اسلام اور پاکستان اور ہمارے جو اپنے, میرا مختلف ہو سکتا ہے آپ سے مختلف, لیکن میں اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ آپ بھی درد دل سے ہی بات کر رہے ہیں. یہ جو اختلاف ہے یہ بھی درد دل سے ہی ہوتا ہے. اس لیے وداؤٹ اینی فردر ڈیلے سوالات کچھ میرے ذہن میں بھی ہیں, لیکن بہتر یہ ہے, اس فورم کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ آپ کا اور ان کا ایک انٹریکشن مضبوط ہو, ہم یہاں سے کچھ سیکھ کر اٹھیں.